بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج انشاءاللہ 9ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ 8ویں پارے کے آخری رکوع میں سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں قوم مدین کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور ناپ تول میں جو وہ کمی کیا کرتے تھے اس سے باز آنے کی تلقین کی، اور وہ جو راستوں میں بیٹھ کر ڈکیتیاں کرتے تھے اس سے بھی روکا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان کیا کہ تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے، فکثرکم، اللہ نے تمہیں کثرت دے دی، یعنی تعداد تمہاری بڑھا دی۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی ایک گروہ ایمان لے آیا اور دوسرا گروہ ایمان نہ لایا تو کوئی بات نہیں، صبر کرنا، اللہ کا فیصلہ ہو کے رہے گا۔ اب جو سردار تھے متکبر قسم کے قوم شعیب کے، قوم مدین کے، انہوں نے شعیب علیہ السلام کو یہ دھمکی لگائی کہ ہم آپ کو اپنے علاقے سے نکال دیں گے اور آپ کے ساتھی جو ایمان والے ہیں ان کو بھی نکال دیں گے، یا تو آپ ہمارے دین میں واپس آ جائیں تب آپ بچ سکتے ہیں۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی، تو نبی تو کبھی بھی شرک نہیں کرتا اور نہ کبھی بت پرستی کرتا ہے، تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ ہمارے دین میں واپس آ جائیں؟ اصل مطلب یہ تھا کہ جس طرح آپ اعلان نبوت سے پہلے اپنی عبادت کرتے تھے، یعنی حجرے میں رہتے تھے، اپنی عبادت کرتے تھے، ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے، تو اب بھی اسی کیفیت پہ آپ واپس آ جائیں، ہمیں کچھ نہ کہیں، آپ جو مرضی کرتے رہیں، تو پھر ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو لوگوں کو بھی تکلیف اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب کوئی ان کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کرے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ تو جو سردار تھے کافر، انہوں نے شعیب علیہ السلام کے ماننے والوں سے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی بات مانی تو تم نقصان اٹھاؤ گے، لیکن پھر اللہ کا عذاب آیا، سب کے سب مر گئے۔ تو شعیب علیہ السلام نے بھی ان سے کہا، یعنی مرے ہوئوں سے کہا، اے میری قوم، میں تمہارے پاس اپنے رب کا پیغام لے کے آیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے، لیکن کافر قوم پر میں کیسے افسوس کروں؟ یعنی اب افسوس بھی نہیں بنتا کہ تمہیں سمجھایا بہت تھا، تم سمجھے نہیں۔ دوسرے رکوع میں وہی بات ہے جو 7ویں پارے میں ہم کچھ تفصیل سے پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو جب دنیا میں مبعوث فرماتے تو وہ تبلیغ کرتے، لوگ نہ مانتے تو ہلکی پھلکی ان کو سختیاں اللہ تعالیٰ بھیجتے کہ شاید یہ سمجھ جائیں۔ وہ جب نہیں سمجھتے تھے پھر اللہ تعالیٰ کھلی چھوٹ دیتے تھے، خوب دولت دیتے، وہ عیاشی میں پڑ جاتے اور اس طرف سے غافل ہو جاتے، پھر اچانک اللہ کی پکڑ آتی۔ تو وہ ذکر یہاں پہ بھی آیا ہے، اور یہ کر کے اللہ بتاتے ہیں مکہ والوں سے کہ کیا یہ مکہ والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہم ان کو نہیں پکڑ سکتے؟ جب یہ دن میں ہوں یا رات ہوں پکڑ سکتے ہیں، اور کیا دوپہر کے وقت ہم کو نہیں پکڑ سکتے جب یہ کھیل رہے ہوں؟ یعنی کھیل میں مصروف ہوں تب بھی عذاب آ سکتا ہے، سوئے ہوئے ہوں تب بھی عذاب آ سکتا ہے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر کافی تفصیل سے بیان فرمایا۔ کئی رکوع میں یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چلے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے پاس گئے اور اسے کہا، انی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، اور میں معجزات بھی لے کے آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ وہ بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا اور ان پہ ظلم و تشدد کرتا تھا۔ فرعون نے کہا کہ کوئی نشانی دکھاؤ، تو آپ نے اپنا عصا پھینکا جو بہت بڑا اژدہا بنا، پھر آپ نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالا تو وہ چمک رہا تھا۔ اب یہ حالات دیکھ کر فرعون جو ہے، اس کے جو سردار تھے، وہ کہنے لگے یہ تو کوئی پڑھا لکھا جادوگر ہے، یعنی نبی نہیں مانا بلکہ پڑھا لکھا جادوگر کہہ دیا، اور کہا کہ یہ تمہارے ملک پہ قبضہ چاہتا ہے، تو کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ
موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو فی الحال چھوڑ دو، اور اپنے جو منادی لوگ ہیں ان کو شہروں میں بھیجو، وہ اعلان کریں، اور پڑھے لکھے جو جادوگر ہیں ان کو لے کے آئیں۔ اب وہ ایسا ہی ہوا، سارے پڑھے لکھے ان کے آگے، تو آتے ہی انہوں نے فرعون سے یہ کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا۔ یہ فرق ہوتا ہے دنیا دار میں اور دیندار میں، یا یوں سمجھ لیے اہل حق میں اور اہل باطل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اہل باطل پہلے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، اور اہل حق جو ہوتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھا کرتے ہمیں کیا ملے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو حق کو ثابت کرنا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ خود انعام عطا فرمائیں گے۔ اب جب فرعون نے کہا کہ ہاں تمہیں انعام بھی ملے گا، تم میرے قریبی بھی بن جاؤ گے، تو انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ پہل کرتے ہیں یا ہم پہل کریں؟ بس یہ جملہ اللہ کو بڑا پسند آیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو جادوگروں کو ایمان کی دولت مل گئی، جو تھوڑی دیر پہلے جادو کر رہے تھے اور اب وہ اچانک سجدے میں چلے گئے اور کلمہ پڑھ لیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے لکھا کہ انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کا یہ ادب کیا تھا کہ آپ پہل کرتے ہیں یا ہم پہل کریں، تو اس ادب کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ بہرحال وہاں جب مقابلہ ہوا، انہوں نے اپنی رسیاں، اپنے ڈنڈے جب ڈالے اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا کہ لوگوں کو وہ سانپ نظر آ رہے تھے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ڈالا، تو اس عصا نے سانپ بن کر اس جادو کو نگلنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت وہ سارے جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ اب صرف اتنی بات ہوتی تو فرعون یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں رب العالمین ہوں، اسے مجھ پر ایمان لائے، تو جادوگروں نے وضاحت کر دی کہ رب العالمین سے مراد رب موسیٰ و ہارون ہے، کہ جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب ہیں۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا مجھ سے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے ہو، اور یہ تم نے چال چلی ہے، میں تمہیں سزا دوں گا کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سے ان سے کاٹوں گا، تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا۔ تو جادوگروں نے جو ایمان لے آئے تھے انہوں نے کہا کہ تم جو مرضی کر لو، ہم نے لوٹ کے رب کے پاس ہی تو جانا ہے، اور تم اس بات پہ انتقام لے رہے ہو کہ ہم اللہ کو مان گئے، تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ ہمیں صبر کی توفیق دینا اور اسلام پر ہمیں موت دینا۔ اب درباریوں نے کہا فرعون سے کہ آپ اپنے بندوں کو تو سزا دے رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ اب وہ چونکہ اندر سے ڈرا ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، تو لیکن انہوں نے اس کو ورغلایا اور کہا کہ موسیٰ کو کچھ کیوں نہیں کہہ رہے۔ اس نے پھر وہی بات کہی سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ ملک اللہ کا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ عطا کر دیتا ہے۔ لیکن قوم کہنے لگی کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے، آنے کے بعد بھی ہم تکلیف میں ہیں، یعنی آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے بیٹے ذبح ہوتے تھے کہ موسیٰ نہ آ جائے، اب آ گئے ہیں تو پھر ہمارے بیٹے ذبح ہوتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی تعداد نہ بڑھ جائے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد ایسا ہوگا کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنا دے گا، لیکن خلیفہ بنائے گا کس لیے؟ لوگوں کو یہ تو شوق ہوتا ہے کہ ہمیں کرسی مل جائے، لیکن کس لیے اللہ کرسی دیتا ہے؟ فرمایا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ یہ عمل کیسے کرتے ہیں۔ تو اللہ جب عہدہ دیتا ہے، منصب دیتا ہے یا کرسی دیتا ہے تو یہ امتحان ہوتا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر عذاب بھیجے، 7 قسم کے عذاب آئے، قحط سالی ہوئی، پھلوں میں کمی ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر خون کا عذاب بھیجا اور طوفان بھیجا اور مینڈک بھیجے اور دیمک وغیرہ جو ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے اس طرح کے بھیجے، یہ مختلف عذاب۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ 7 دن تک ایک عذاب رہتا، اور وہ صرف فرعونیوں پر رہتا تھا، بنی اسرائیل کے کسی گھر میں وہ عذاب داخل نہیں ہوتا تھا۔ 7 دن کے بعد یہ روتے پیٹتے آتے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے اپنے اللہ سے دعا کرو کہ اس عذاب کو ختم کر دے، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، 3 ہفتے کی مہلت ملتی، لیکن یہ ایمان نہ لاتے۔ پھر دوسرا عذاب آتا، 1 ہفتہ رہتا، پھر وہ عذاب ٹلتا، 3 ہفتے کی مہلت ملتی، لیکن یہ ایمان نہ لاتے۔ تو اس طرح 7 عذاب ان پر آئے، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ
ہم نے پھر ان سے انتقام لیا۔ انتقام کیسے لیا کہ ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا، اور وہ قوم جسے لوگ کمزور سمجھتے تھے بنی اسرائیل والے، ان کو ہم نے مصر کا علاقہ عطا کر دیا۔ اب جب یہ دریا پار کر کے بنی اسرائیل والے آگے گئے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قوم ہے جس نے بت بنایا ہوا ہے اور اس کی وہ پوجا کر رہے ہیں، مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی ایسا خدا بنا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور کہا کیسے عجیب لوگ ہو، جاہلوں والی باتیں کرتے ہو کہ اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہیں غلبہ دیا، تمہیں نجات دی، بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے تم پھر بتوں کی پوجا چاہتے ہو۔ پھر فرمایا کہ تمہیں اللہ نے نجات دی فرعونیوں سے، خاص طور پر جب وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، تمہیں معلوم نہیں کتنا بڑا یہ عذاب تھا، اس سے اللہ نے تمہیں نجات دی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ ساری قوم کو لے کر کوہ طور پہ آ جائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے، ظاہر مجمع بڑا ہو تو بہت آہستہ چلتا ہے، تو ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا اور ان سے کہا کہ قوم کو لے کے پیچھے آؤ اور میں جلدی جاتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام دوڑتے ہوئے کوہ طور پر پہنچ گئے۔ اللہ نے 30 دن کا وعدہ لیا کہ 30 دن یہاں روزے بھی رکھو اور عبادت بھی کرو۔ جب 30 دن پورے ہو گئے تو اللہ نے فرمایا 10 دن اور کرو، یعنی 40 دن پورے کرو۔ اب 40 دن وہاں پورے کیے، اس کے بعد اللہ نے کتاب عطا فرمائی، تورات۔ اب تورات لے کر جب چلنے لگے تو اللہ نے بتایا کہ آپ کی قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ پیچھے سامری تھا، اس کی تفصیل تو 16ویں پارے میں آئے گی کہ سامری نے سونے کا ایک بچھڑا بنایا، اس سے آواز آئی اور قوم سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کو ملنے گئے اور وہ بھول گئے اور خدا یہاں آ گیا۔ تو اس طرح انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ کوہ طور کا یہ بھی ہے کہ جب وہاں گئے تو فرمایا رب ارنی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ میں ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کہا نہیں اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ پہاڑ ہے، اس کو دیکھو، میں اس پہ اپنی تجلی ڈالوں گا، اگر یہ برداشت کر گیا تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے۔ اللہ نے جب تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو فوراً کہا سبحانک، اے اللہ آپ ہر کمزوری سے پاک ہیں، میں توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا مومن بنتا ہوں۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں نے آپ کو رسول بنا لیا ہے اور اب آپ کو میں رسالت دے کر بھیج رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب وہاں سے بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک بچڑا ہے اور اس سے یہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو آپ نے قوم کو سمجھایا اور ان کو کافی ڈانٹا بھی، اور پھر انہوں نے یہ کہا قوم نے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا تو بڑا نقصان ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا، پہلے تو موسیٰ علیہ السلام قوم کو بھی ڈانٹا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی سر کے بالوں سے اور داڑھی سے پکڑا اور جھنجھوڑا کہ آپ نے ان کو سمجھایا کیوں نہیں۔ بہرحال اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا، وہ جملہ سمجھنے کے قابل ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ میں کمزور تھا اور اگر میں ان پہ سختی کرتا تو خطرہ تھا یہ مجھے قتل کر دیتے۔ اب جو حالت ہے کہ آپ مجھے سر کے بالوں سے اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کے جھنجھوڑ رہے ہیں سب کے سامنے، تو فلا تشمت بی الاعداء، دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو۔ ہم بھائی ہیں، آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو تو دشمن ہنسیں گے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑ دیا اور پھر اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کی۔ پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بتایا کہ دیکھو یہ اللہ نے کتاب دی ہے تورات، اس پہ عمل کرو، اس کو لے لو۔ تو کہنے لگے ہمیں کیا پتہ اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، ہم تو نہیں مانتے۔ اب یہ فیصلہ ہوا کہ 70 آدمیوں کا انتخاب کیا جائے، تو 12 قبیلوں میں سے 70 آدمی لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے کوہ طور پہ آئے اور وہاں پر غیب سے آواز آئی، یعنی اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ میری کتاب ہے، اس کتاب کو لے لو اور اس پہ عمل کرو۔ تو وہ 70 کے 70 کہنے لگے کہ آواز تو آ رہی ہے لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا، اللہ سامنے آ کے بات کرے۔ تو یہ جو جملہ تھا گستاخانہ تھا، اس پہ اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے پھر ان سب پہ موت طاری کر دی۔ اب جب وہ سب مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امتحان ہے، اگر آپ نے موت دینی ہوتی ان کے گھروں میں ان کو موت دے دیتے، لیکن یا اللہ مہربانی کر ان کو زندہ کر دے، کیونکہ قوم پہلے ہی میرے بارے میں بدگمان ہے تو کہے گی کہ انہوں نے خود مار دیا۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان 70 لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب وہ واپس آئے تو آ کر کہنے لگے بھائی اتنی بات تو پکی ہے
کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ یوں کہہ رہے تھے کہ جتنا ہو سکے عمل کر لینا، جو نہیں ہو سکے گا وہ معاف ہے، ڈنڈی پھر مار دی۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جب موسیٰ علیہ السلام دعا مانگی کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دیجیے، تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو عذاب تو میں جس کو چاہوں دوں، لیکن میری رحمت بہت وسیع ہے، اور میں نے اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دی ہے جو متقی ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس پر شیطان بڑا خوش ہوا۔ شیطان نے کہا کہ دیکھو اللہ کی رحمت میرے لیے بھی ہے، کیونکہ میں بھی تو ایک چیز ہوں نا۔ تو اللہ نے کہا وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، تو مجھ پہ بھی اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ نے آگے فرمایا نہیں، ان کے لیے جو متقی ہوں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں۔ اس پر یہودی بڑے خوش ہوئے، عیسائی بھی خوش ہوئے کہ چلو ہم متقی بھی ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم بھی تو ایمان والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تم سمجھے ہی نہیں، میں نے یہ رحمت لکھی ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو میرے اس رسول کا اتباع کریں گے جو نبی امی ہے اور جس کی نشانیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں اور کریں گے، اور بہت ساری چیزیں جو تم پہ حرام ہو گئی تھیں ان کو وہ حلال قرار دیں گے اور تم سے بوجھ کو ہٹا دیں گے، یعنی مشکل احکام جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، آسان احکام تمہارے لیے آئیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اس رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو اور اس کی عزت کرو، اور قرآن کریم جو اس کے ساتھ نازل ہوا اس کا اتباع کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا، آپ نے اعلان کیا یا ایھا الناس، اے پوری انسانیت، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زندگی اور موت کا مالک وہی ہے، لہٰذا تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، رسول بھی وہ جو نبی امی ہے، جو خود اللہ پر ایمان رکھتا ہے، لہٰذا تم اس کا اتباع کرو تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساری تو غلط نہیں تھی، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حق پہ چلنے والے تھے اور شرک سے اپنے آپ کو بچانے والے تھے۔ اس میں ایک قوم کا ذکر آتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم تھی، ایک گروہ تھا۔ یہ گروہ ایسا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ جو آخری نبی آئیں گے ہمیں ان کی زیارت نصیب فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دور مشرق کی طرف ایک علاقے میں بھیج دیا، وہاں وہ رہتے رہے، اور معراج کے سفر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی، اور وہاں جب دیکھا نبی علیہ السلام نے کہ سب کے گھر ایک جیسے، ہر گھر کے باہر قبر کھدی ہوئی ہے، تو آپ بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ مکان ایک جیسے کیوں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اس لیے کہ تکبر پیدا نہ ہو۔ پھر یہ قبر کیوں کھودی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ گھر سے باہر قدم نکالیں تو موت یاد آئے۔ تمہارا روزگار کیا ہے؟ ان کا جی کھیتی باڑی۔ کیسے؟ ان کا جی سب مل کے محنت کرتے ہیں، فصل تیار ہو جاتی ہے، جس کو جتنی ضرورت ہو وہ اتنی لے جاتا ہے۔ فرمایا تم میں سے کسی نے جھوٹ بولا؟ ان کا نہیں، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو آگ آتی ہے اسے جلا دیتی ہے۔ تو اس قوم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم ایسی بھی ہے جو حق پر چلنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات تھے ان کا ذکر کیا کہ 12 قبیلے بنائے، اور پھر ان کو پانی بھی دیا۔ وہ جو میدان تی میں پانی نہیں مل رہا تھا تو پتھر پہ عصا مارا، اس سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ اور اسی طرح پھر انہوں نے کہا جی گرمی لگتی ہے، اللہ نے بادل بھیج دیے۔ انہوں نے کہا جی کھانا کہاں سے کھائیں؟ اللہ نے من و سلوہ دے دیا۔ اور اسی طرح ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں داخل ہونا ہے تو حطۃ کہنا ہے، تو انہوں نے اس کو بدل دیا، اور کہا گیا تھا کہ سجدہ تعظیمی کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن انہوں نے وہ عمل بھی نہ کیا اور لفظ بھی بدل دیا۔ پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس بستی کے بارے میں ان سے پوچھئے جو دریا کے کنارے پر آباد تھی۔ یہ جو مچھلی کے شکار والی تھی کہ یہ شکار کرتے تھے مچھلی کا، لیکن ہفتے کے دن منع کر دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ تو ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آ جاتی، اور جب ہفتہ نہ ہوتا تو نہیں آتی تھی۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کا امتحان لیا تھا۔ تو اس صورت میں ان کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ تھا جو مچھلی کا شکار کرتا تھا، یعنی تالاب میں قید کر لیتا تھا۔ ایک وہ تھا جو ان کو روکتا تھا کہ بھائی تم یہ نہ کرو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور ایک وہ تھا جو ان کو بھی روکتا تھا کہ انہوں نے اپنی قبر میں جانا، تم نے اپنی قبر میں جانا، کیا ضرورت ہے ان کو سمجھانے کی؟ تو یہ 3 گروہ ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو شکار کرتے ہیں ان کا محلہ الگ کر دیا جائے، ہمارے ساتھ نہ رہیں۔ ان کو ایک الگ بستی دے دی گئی، وہ الگ وہاں رہتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا
کہ صبح کے وقت جب یہ لوگ نکلے تو انہوں نے کہا بھی ساتھ والے محلے سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کیا مسئلہ ہے؟ جب جا کے دیکھا تو وہ لوگ دیواروں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے جو بوڑھے تھے ان کی شکلیں اس کی سور کی تھی، خنزیر کی، اور جو جوان تھے ان کی شکلیں بندر کی تھیں۔ تو وہ بہت رو رہے تھے کہ ہم پہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو انہوں نے کہا جی تمہیں سمجھایا گیا تھا لیکن تم مانے نہیں تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی جو آگے اولادیں آتی رہیں ان کو بھی حالانکہ بہت سمجھایا گیا، بتایا گیا، لیکن وہ تورات میں سے لوگوں کے مطلب کا مسئلہ نکال کر ان سے پیسے بھی لیا کرتے تھے، اور جب کوئی سمجھاتا بھی اللہ نے منع کیا ہے ایسا نہ کرو تو کہتے ٹھیک ہے معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن پھر کوئی بندہ آ جاتا تو اس کے مطلب کا فتویٰ دینے کے لیے پھر پیسے لے لیتے اور اس کے مطلب کا اس کو فتویٰ دے دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے ایسے نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کتاب کو بڑی مضبوطی سے پکڑا اور نماز کی پابندی کی، اور ایسے نیک لوگوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتے۔ پہلے پارے میں 2 مرتبہ ہم پڑھ چکے اور چھٹے پارے میں بھی اس کا ذکر گزرا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اسے لے لو، اب وہ جو عمل نہیں کر رہے تھے تو پھر موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو لے کر کوہ طور پہ گئے۔ اللہ نے کوہ طور کو اوپر اٹھا دیا اور ان سے کہا کہ اس کتاب کو مانتے ہو یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا، ہم مانتے ہیں، ہم عمل بھی کریں گے۔ پھر دوسری آیت میں تھا کہ انہوں نے انکار کر دیا، یعنی مان لیا لیکن جب پہاڑ نیچے رکھا انکار کر دیا۔ یہاں پہ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ یوں اٹھایا كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ یہ شامیانہ ہے، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ یہ ان پہ اب گرے گا۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ پہاڑ اٹھایا نہیں تھا، دھمکی دی گئی تھی۔ بھئی اس آیت میں صاف وضاحت ہے کہ پہاڑ کو اوپر اٹھایا گیا، اور پہاڑ کو ایسے اٹھایا گیا جیسے شامیانہ ہوتا ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ اب گرایا جائے گا، تو اس لیے انہوں نے پھر توبہ کر لی اور مان لیا کہ اللہ ہم اس کتاب کو مانتے ہیں، اس پہ عمل کریں گے۔ لیکن جب نیچے وہ پہاڑ رکھ دیا گیا پھر مکر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے واقعے کو ذکر کیا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرا تو تمام انسان یعنی ان کی روحیں باہر آ گئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے یہ کہا اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ عالم ارواح میں اللہ نے وعدہ لیا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو غافل تھے، اور یا یہ کہو کہ باپ دادا نے شرک کیا تھا اور سزا ہمیں مل رہی ہے۔ پھر ایک واقعہ اور ہے جو اشارتاً یہاں بیان کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جہاد کے لیے جا رہے تھے ایک شہر کی طرف، آپ کے ساتھ آپ کی قوم تھی، تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور اب ہمارے علاقے پہ قبضہ کر لیں گے، تو ان کے پاس ایک آدمی تھا جو بہت نیک تھا، بلعم بن باعورہ اس کا نام تھا۔ تو وہ سارے اکٹھے ہو کے اس کے پاس آئے کہ تم بد دعا کرو۔ اس نے کہا نبی کے خلاف بد دعا میں تو نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بہت سمجھایا، اس نے کہا میں نہیں بد دعا کر سکتا۔ پھر انہوں نے کہا جی میں استخارہ کر لیتا ہوں۔ استخارہ کیا، اس نے کہا جی اللہ نے منع کر دیا ہے، خبردار نبی کے خلاف بد دعا نہ کرنا۔ انہوں نے پھر کوئی رشوت وغیرہ دی اس کی بیوی کو، تو بیوی نے کہا کہ تیرا کیا جاتا ہے، تو نے زبان ہی ہلانی ہے نا تو ہلا دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اگلے دن قوم ساری جمع ہوئی، اب وہ بد دعا کرنے لگا تو اس کا زبان پر کنٹرول نہیں رہا، جو بد دعا موسیٰ علیہ السلام کو دینی تھی وہ ساری بد دعائیں اپنی قوم کو دیتا رہا۔ تو قوم نے کہا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اب خیر اس نے کہا جی میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں تمہیں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ اپنی ننگی عورتوں کو ان کے پاس بھیج دو اور انہیں کہو کہ یہ جو کرنا چاہیں کرنے دینا، روکنا نہ۔ کیوں؟ جب یہ بدکاری کریں گے تو اللہ کی رحمت اٹھ جائے گی، پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو یہ اس نے ایک حربہ بتایا اور انہوں نے وہ اختیار کیا۔ تو یہ جو بلعم بن باعورہ تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایسا کر دیا کہ جیسے کتا ہوتا ہے کہ زبان اس کی لٹک کے باہر آ گئی، کہ کتے پہ وزن ڈالو تب بھی وہ ہانپتا ہے، نہ وزن ڈالو تب بھی ہانپتا رہتا ہے، وہ تو ہانپتا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جن اور انسان پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں۔ یہ جو کافر ہیں کل انعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ کافر جو ہوتا ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی،
قیامت کب آئے گی؟ آپ فرما دیجئے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ان سے یوں کہیے کہ میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو بہت ساری میں خیریں اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، لیکن میں نبی ہوں، نذیر اور بشیر ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر ان کی بیوی حضرت حوا کو بنایا، اور پھر اس سے اور بہت سارے انسان پیدا کیے۔ پھر فرمایا جب میاں بیوی ملتے ہیں، حمل ٹھہرتا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد جب حمل وزنی ہوتا ہے یعنی بچے میں روح آ جاتی ہے، تو ماں باپ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نیک صالح بیٹا عطا فرما، ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب ہم انہیں بیٹا دیتے ہیں تو بجائے شکر ادا کرنے کے ہمارے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں، یعنی جب تک بچہ نہیں ہوتا اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب بچہ ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی فلاں ڈاکٹر نے دیا، یا فلاں پیر نے دیا، یا فلاں بابے نے دیا، تو یہ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن بتوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مشکل کشا ہیں، وہ تو خود پیدا نہیں ہوئے، نہ کسی چیز کو انہوں نے پیدا کیا، بلکہ ان کو پیدا بھی اللہ کی ذات نے کیا ہے، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری بات بھی نہیں سنتے، تمہارا پکارنا یا خاموش رہنا ان کے حق میں برابر ہوتا ہے، تو وہ تمہارے جیسے انسان ہی تو تھے۔ کیونکہ لوگ جو بت بناتے تھے وہ یا تو کسی نبی کی شکل پہ بناتے تھے، یا کسی ولی کی شکل پہ بناتے تھے، یا کسی جن کی شکل پہ بناتے تھے، یا کسی فرشتے کی شکل پہ بناتے تھے، تو معزز لوگوں کی شکل پہ وہ مورتی بناتے تھے۔ تو اللہ نے بتایا کہ وہ بھی تو ہمارے بندے ہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے یہ جو بت ہیں، ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہوں، یا ان کی آنکھیں ہیں جس سے دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جس سے سنتے ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس وقت خاموش ہو جاؤ، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے توجہ کے ساتھ سنو، وَأَنصِتُوا، اور اپنی زبان کو بھی روک کے رکھو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں اور اپنا بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے دونوں چیزوں سے منع کیا کہ صرف سننا ہے اور اپنی زبان کو بھی بند رکھنا ہے، پڑھنا نہیں ساتھ، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، تاکہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جو ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آگے سورہ انفال کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس صورت میں غزوہ بدر کے حالات بیان ہوں گے۔ غزوہ بدر سب سے پہلی اسلامی جنگ تھی، اور جن حالات میں ہوئی آپ سب کو معلوم ہے۔ اب جب فتح ہوئی تو صحابہ کے 3 گروہ بنے۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے کہا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکورٹی کی ہے، آپ کا دفاع کیا ہے، اس لیے مال غنیمت ہمارا حق بنتا ہے۔ ایک گروہ نے کہا کہ ہم نے دشمن کو بھگایا ہے اور اس کا تعاقب کیا ہے، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے۔ ایک گروہ نے کہا کہ مال غنیمت چونکہ ہم نے جمع کیا ہے اس لیے ہمارا حق بنتا ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اصل میں اللہ کا ہے، اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے۔ اور آگے 10ویں پارے میں بھی اس کی وضاحت آئے گی کہ 5واں حصہ مال غنیمت کا وہ اللہ کا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ جہاں چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جب آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ایمان کی حرارت بڑھ جاتی ہے، ایمان کی مٹھاس بڑھ جاتی ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہمارے نام پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ فرمایا یہ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ یہ صحابہ کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، ان کی نشانیاں ہیں، اور صحابہ کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یہ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ گھر سے نکلے تھے جہاد کے لیے، اور ایک گروہ جو تھا وہ پسند نہیں کر رہا تھا، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک آپ کو ملے گی۔ ہوا اس طرح تھا کہ اللہ نے بتا دیا نبی علیہ السلام کو کہ مکہ کے کافروں کا ایک لشکر، تجارتی لشکر یعنی کمپنی سمجھ لیں، وہ شام سے بہت بڑا مال کما کے آ رہی ہے، اور وہ مال آپ کے خلاف استعمال ہوگا، لہٰذا آپ ان کو جا کے لوٹ لیں تاکہ وہ مال آپ کے خلاف استعمال نہ ہو سکے۔ تو نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر پہنچے تو ان کو بھی اطلاع ہو گئی تھی، تو انہوں نے راستہ بدل لیا اور مکہ اطلاع بھیج دی کہ ہمیں لوٹنے کی کوشش کی گئی۔ ادھر سے ابو جہل وغیرہ نے کچھ لوگ تیار کیے، 1000 افراد کو لے کر وہ بدر کے میدان میں آ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا وعدہ یہ تھا
کہ یا تو وہ تجارتی لشکر آپ کے ہاتھ لگ جائے گا اور یا پھر بدر کے میدان میں آپ کو فتح ملے گی۔ تو ایک جماعت کا وعدہ تھا، لیکن تم یہ چاہتے تھے کہ کانٹا بھی نہ چبھے اور ہمیں کامیابی مل جائے، لیکن اللہ یہ چاہتے تھے کہ میدان میں لا کر حق کو حق ثابت کیا جائے اور کفر کی جڑ کو کاٹ دیا جائے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا، اور اللہ نے فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجوں گا۔ کافر 1000 ہیں تو تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھی 1000 آئیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری خوشخبری کے لیے ہے، دلوں کے اطمینان کے لیے ہے، وگرنہ اصل مدد تو اللہ کی ہوتی ہے۔ فرشتوں کے ذریعے بھی مدد نہیں ہو سکتی، وہ تو اللہ چاہتے ہیں تو ہو جاتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان کی مزاج کے مطابق اس کو تسلی دینے کے لیے تعداد کا ذکر کیا گیا تاکہ تسلی ہو جائے کہ 1000 کافروں کے مقابلے پہ 1000 فرشتے آ رہے ہیں، یہ اطمینان کے لیے صرف ہوتا ہے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا بدر کے میدان میں کہ لوگوں پر اللہ نے نیند طاری کر دی، صحابہ پر رات کے تھکے ہوئے تھے بہت زیادہ، تو اللہ نے نیند طاری کر دی اور بارش برسا دی۔ ہوا اس طرح تھا کہ مکہ والے پہلے پہنچے تو انہوں نے بدر کے میدان کے اس حصے پہ قبضہ کیا جہاں کی مٹی سخت تھی، چلنے پھرنے میں آسانی، پانی کا کنواں بھی وہاں تھا، تو انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کے حصے میں جو میدان کا حصہ آیا اس میں وہ ریتلی جگہ تھی، اس پہ چلنا مشکل تھا اور ادھر پانی بھی نہیں تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی تو اللہ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایسا انتظام کر دیا کہ بارش برسا دی۔ اس بارش برسانے سے فائدہ یہ ہوا کہ جو پکی جگہ تھی وہاں پھسلن ہو گئی، کافروں کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، اور ادھر جو ریتلی جگہ تھی جہاں پہلے مشکل تھا اب بارش کی وجہ سے وہ جم گیا، اب وہاں چلنا پھرنا آسان ہو گیا اور پانی کا بھی انتظام ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مومنوں کے ثابت قدم مومنوں کو رکھو اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، بس تم نے جا کے کافروں کی گردنوں پہ مارنا ہے اور ان کے جوڑوں پہ مارنا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور سمجھایا گیا کہ ایمان والوں جب کافروں سے لڑائی ہو تو پھر پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگ سکتے۔ پہلے حکم یہ تھا اور اس کی تفصیل آگے 10ویں پارے میں آ رہی ہے کہ اگر ایک مسلمان ہو اور اس کے مقابلے پہ 10 کافر ہوں تو مسلمان بھاگ کے نہیں جا سکتا، 10 کا مقابلہ کرو۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم ہی غالب رہو گے، لیکن پھر اللہ نے آسانی فرما دی کہ اب ہم نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اگر 2 کافر ہوں اور مسلمان 1 ہو تو ان سے بھاگ نہیں سکتا مسلمان، اگر بھاگے گا تو یہ گناہ گار ہوگا۔ ہاں اگر کافر 3 ہوں پھر مسلمان بھاگ جائے تو پھر گناہ گار نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب کافروں سے مقابلہ ہو گیا اب پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا۔ ہاں اگر تم پیچھے آئے ہو کوئی تدبیر کرنے کے لیے، جس طرح بندہ ڈاچ کرنے کے لیے آتا ہے کہ وہ سمجھے کہ بھاگ گیا تو پیچھے جا کے اچانک پلٹ کے حملہ کرے، یا اپنے دوستوں کو اور ساتھ ملانے کے لیے پیچھے آیا ہو تو پھر اس کی اجازت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میدان میں تم نے جو کافروں کو قتل کیا تھا اصل میں تم نے نہیں کیا تھا، وہ اللہ نے قتل کیا تھا، اور وہ جو تیر مارے جا رہے تھے وہ آپ نہیں مار رہے تھے، اصل میں وہ اللہ مار رہا تھا، یعنی ظاہراً آپ کا ہاتھ تھا، پیچھے طاقت اللہ کی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہہ دیا کافروں سے کہ تم نے کہا تھا نا کہ جو حق پہ ہے اس کو فتح مل جائے۔ بدر کے میدان میں آنے سے پہلے ابو جہل اپنی ٹیم کو لے کر بیت اللہ گیا اور کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ دونوں میں سے جو حق پہ اسے فتح دے دے۔ اب یہ آئے، اب اللہ فرماتے ہیں تم نے فتح مانگی تھی نا کہ جو حق پہ ہے، تو ہم نے فتح دے دی، مسلمان حق پہ ہیں، لہذا تم باز آ جاؤ، اور اگر تم باز نہ آئے اور اب تم نے دوبارہ حملہ کیا تو ہم بھی پھر دوبارہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانا کرو، اور جب اللہ کے رسول تمہیں دعوت دیں تو فوراً اس طرف آؤ، یعنی اللہ کے رسول نے بلایا ہے تو فوراً اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، یہی تمہاری زندگی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے آواز دی تو انہوں نے جلدی جلدی نماز مکمل کی اور پھر آئے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا دیر سے کیوں آئے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ حکم نہیں سنا کہ جب نبی بلائے تو فوراً آؤ، لہٰذا نماز توڑ کے آنا چاہیے تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہی حکم تھا کہ اگر اللہ کے نبی آواز دیں، بے شک کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز توڑ کے فوراً نبی کے پاس پہنچو۔ پھر آگے اس میں اختلاف ہے
کہ وہاں نبی کی بات سننے کے بعد عمل کرنے کے بعد اب دوبارہ نماز وہیں سے شروع کرے گا یا نئے سے شروع کرے گا، اس میں پھر فقہا کا اختلاف ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، کمزور تھے، لوگوں سے ڈرتے تھے، یعنی مکہ میں تھے، کمزور تھے، تھوڑے تھے، اور ڈر تھا کہ مکہ والے مار دیں گے، تو ہم نے تمہیں وہاں سے ٹھکانہ دیا، یعنی مدینہ منورہ دیا، اور تمہاری مدد کی اور بہترین رزق تمہیں دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور کسی کی امانت میں بھی خیانت نہ کرو۔ یہ بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا، جب یہ پہنچے تو یہودی اپنے قلعے میں قید ہو گئے۔ اب یہ صحابہ نے باہر محاصرہ کیا ہوا تھا، تو کافی دن گزر گئے تھے، وہ باہر نہیں آ رہے تھے اور یہ اندر نہیں جا سکتے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ تم آؤ کوئی صلح کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت سعد سے کہا جائے کہ وہ جو فیصلہ کریں، یا حضرت ابو لبابہ کے بارے میں ہے، تو بہرحال ایک صحابی کے بارے میں انہوں نے کہا۔ تو وہ جب گئے تو ان سے پوچھا انہوں نے، سارے عورتیں اور بچے اکٹھے ہو گئے کہ ہمارے بارے میں حکم کیا ہے، کہ اگر ہم باہر نکل آتے ہیں تو کیا ہوگا؟ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے یوں بتایا کہ تمہیں قتل کرنے کا حکم ہے، کہ جب آ جاؤ گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو بعد میں وہ خود پچھتائے بہت کہ یہ میں نے کیا کیا، اللہ کے نبی کا راز فاش کر دیا۔ اس پہ اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، یعنی ان کے راز کو فاش مت کرو اور لوگوں کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ اور رہی بات کہ بچوں کی محبت میں یا مال کی محبت میں انسان ایسا کرتا ہے، فرمایا یہ تو سب آزمائش ہے، اولاد بھی اور مال بھی دنیا میں آزمائش۔ پھر اللہ فرماتا ہے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ فرقان صلاحیت کا نام ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے تو اللہ ایسی صلاحیت عطا کر دے گا کہ خود سمجھ آ جائے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا۔ پھر ہجرت مدینہ سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ یہاں بیان ہوئے کہ مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ مشورہ کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ تو بعض نے کہا کہ آپ کو قید کر دیا جائے، تو شیطان بھی وہاں بیٹھا تھا ایک بزرگ کی شکل میں، اسے کہا قید کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، آپ کے قبیلے والے آپ کو چھڑا لیں گے۔ پھر کسی نے کہا کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے، اسے کہا یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، جہاں جائیں گے اس شہر میں یہ لوگوں کو مسلمان کریں گے اور جب طاقت آ جائے گی مکہ پہ قبضہ کر لیں گے۔ پھر کسی نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے، انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس لیے پھر رات کے وقت وہ 100 قاتل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور خود ان 100 قاتلوں کے درمیان سے گزر کے سیدنا صدیق اکبر کے پاس تشریف لائے، اور دونوں وہاں سے پھر غار ثور میں چلے گئے، اور وہاں 3 دن رہنے کے بعد پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، یعنی کافر، یہ خود کہتے ہیں اے اللہ اگر یہ دین سچا ہے اور آپ کی طرف سے ہے تو ہم پہ پتھروں کی بارش کر، یعنی خود عذاب مانگ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو یہ عذاب کے مستحق، لیکن عذاب دیتے کیوں نہیں ہم؟ اس لیے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب آپ ان میں رہتے ہیں، جب تک آپ ان میں ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، نبی کے جسم کی یہ برکت۔ پھر کسی نے کہا کہ چلو اب تو نبی مدینہ چلے گئے، اب عذاب آ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب ہم عذاب اس لیے نہیں دے رہے کہ وہاں پر کچھ مسلمان ہیں جو استغفار کرتے ہیں، تو استغفار کی برکت سے بھی اللہ نے عذاب سے ٹالا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہیں تو یہ عذاب کے مستحق، اور کیونکہ ان کی جو نماز ہے یہ کوئی نماز تھوڑی تھی، یہ تو بیت اللہ میں جا کے سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹا کرتے تھے، تو ان کافروں کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کافر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اسلام کے خلاف، یہ اور مال خرچ کریں گے لیکن پچھتائیں گے، یعنی ہر دفعہ ان کا مال ضائع جائے گا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ کافروں سے پوچھئے کہ اگر تم باز آ جاؤ، یعنی آج بھی توبہ کر لو، کلمہ پڑھ لو، تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ ان کافروں کے خلاف جہاد کرو یہاں تک کہ ان کی طاقت ختم ہو جائے، کوئی فتنہ باقی نہ رہے، بلکہ ہر طرف اللہ کا حکم چلے۔ پھر فرمایا اگر یہ منہ پھیر لیں گے تو تم جان لو ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ بہترین مولا ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔